باتیں کریں گے، درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ جب وہ بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو دائیں طرف اس کی نیکیاں موجود ہوں گی، وہ بندہ نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوگا، اور جب بائیں طرف نگاہ ڈالے گا تو بائیں طرف اس کی سیئات ہوں گی، برائیاں ہوں گی، اور وہ اس طرف دیکھ کر مغموم ہوگا، اداس ہوگا، اور جب سامنے نگاہ دوڑائے گا تو اسے جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ ایسے نازک ترین احوال میں، ایسی کشمکش میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ بنی آدم کا قدم ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کر لیے جائے، اور وہ بنی آدم ان سوالات کے صحیح جواب نہ دے دے، اس وقت تک اس کا قدم ہل نہیں سکتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اتنے اہم سوالات ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تزال قدم لآدم عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن 5، کہ بنی آدم کے دونوں قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال وعن عمره فيما أفناه، تم نے اپنی عمر کہاں کھپائی؟ تمہیں جو میں نے ایک عمر عطا کی تھی، ایک زندگی عطا کی تھی، کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال وغیرہ وغیرہ، جو یہ عمر عزیز میں نے تمہیں عطا کی تھی، تم نے اس عمر کو کیسے فنا کیا؟ کن کاموں میں اس عمر کو لگایا؟ ذرا اس سوال کا جواب دے دو۔ اب ظاہر ہے بندہ وہی صحیح جواب دے سکے گا اور اسی کے جواب کا اچھا رزلٹ نکلے گا جس نے اپنی عمر صحیح کاموں میں گزاری ہو، اس لیے کہ یہ عمر اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ایک وقت ہمارا موت کا متعین کر دیا ہے۔ یہ پوری جو عمر عزیز ہے، اللہ کی طرف سے ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس عمر عزیز کو اللہ کی مرضیات کے مطابق گزاری جائے، اللہ کی نافرمانی میں نہ گزاری جائے۔ اب جن لوگوں نے عمر عزیز کو حسنات میں کھپایا ہے، سیئات سے بچایا ہے، وہ اس سوال کا صحیح معنوں میں جواب دے سکیں گے۔ جیسے مدارس میں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں جب بچوں کا امتحان ہوتا ہے اور سوالیہ پرچہ انہیں دیا جاتا ہے تو سوالیہ پرچے پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ تمہیں اتنے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے، انہی گھنٹوں کے اندر تمہیں اپنے اس سوالیہ پرچے کو حل کرنا ہے۔ تو جو طالب علم وقت کی پوری رعایت کرتا ہے اور جو کچھ محنت کیا ہوتا ہے اسی وقت کے اندر صحیح جواب لکھ کر دے دیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس وقت کی قدر نہیں کرتا، بس بیٹھا ہوا ہے، لکھ ہی نہیں رہا ہے، صحیح جواب نہیں لکھ رہا ہے، وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے پرچہ لے لیا جاتا ہے، اب وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمر عزیز اللہ
دیا گیا ہے اس وقت کے اندر ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اگر اللہ کی رضا والے اعمال ہم نے کیے ہیں تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے. تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر تم نے کہاں فنا کی. دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، کہ تم نے جوانی کیسے گزاری. تمہیں ہم نے جو جوانی کی نعمت دی تھی، جوانی میں تمہیں صحت حاصل تھی، تمہارے قوہ مضبوط تھے، تم آسانی کے ساتھ نیکیوں کو انجام دے سکتے تھے، برائیوں سے خود کو بچا سکتے تھے. تم نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا؟ اب ظاہر ہے جو جوان اپنی جوانی کی قدر کیے ہوں گے، اپنی صحت کی قدر کیے ہوں گے، اپنے اعضاء کی مضبوطی کی لاج رکھے ہوں گے اور اسے اللہ کی عبادت میں کھپایا ہوگا، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا اور ایسا نوجوان بنا ہوگا جس کی فضیلت حدیث میں موجود ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، کہ ایسا جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، اللہ تعالیٰ اس جوان کو میدان محشر کی سخت ترین گرمی میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو اگر جوان نے اپنی جوانی کی قدر کی ہوگی تو وہ وہاں صحیح جواب دے سکے گا. اور جس جوان نے اپنی جوانی کو برائیوں میں لگا دیا، اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا، بیجا شہوات کی پرستی میں لگا دیا، فلم بینی میں لگا دیا، گانوں کو سننے میں لگا دیا، برائیوں کے اڈے پر لگا دیا، فحاشی میں لگا دیا، اس نے اس جوانی کی ناقدری کی، اس نے اس جوانی کے ساتھ کھلواڑ کیا. اسے اللہ کو جواب دینا ہے کہ تو نے جوانی کیسے گزاری. یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، ہسپتالوں میں جائیں تب اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت یوں ہی نہیں دے دی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اپنی جوانی کے بارے میں مجھے جواب دو. تم نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری ہے؟ بغیر جواب دیے ہوئے تمہارا قدم یہاں سے ہل نہیں سکتا. اللہ ہمیں اپنی جوانی کی قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تمہارے پاس جو مال آیا ہے یہ مال تم نے کہاں سے کمایا، کس طریقے پر کمایا. اس لیے کہ مال کمانا یہ کمال نہیں ہے، مال کو منشأ خداوندی کے مطابق کمانا، حلال طریقے پر کمانا، مرضیات خداوندی کا پاس و لحاظ رکھ کر کمانا، یہ کمال کی بات ہے. تو جس نے مال حرام طریقے پر کمایا ہوگا وہ اللہ کے یہاں کیا جواب دے گا؟ جواب صحیح معنوں میں وہی دے سکے گا اور اسی کا جواب معتبر ہوگا جس نے مال کو حلال طریقے پر کمایا ہے. اس نے یہ سوچا ہے یہ مال جو میرے پاس آ رہا ہے کہیں اس میں کوئی حرام طریقہ تو نہیں. تو یہ سوال اللہ کے یہاں ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا. اللہ تعالی ہم سب کو حلال طریقے پر مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا سوال وَفِيمَا أَنفَقَهُ،
کہ چلو مال تو تم نے حلال طریقے پر کما لیا، لیکن تم نے اس مال کو خرچ کہاں کیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں دے دو۔ تم نے اس مال کی ناقدری تو نہیں کی، مال کو برائیوں میں تو نہیں لگایا، غلط مجلسوں میں تو نہیں لگایا، خواہشات کو پوری کرنے میں تو نہیں لگایا، فضول خرچی میں تو نہیں لگایا، یہ مال لگایا کہاں ہے؟ ذرا اس کا جواب دو، مال کیسے خرچ کیا ہے؟ بلکہ مال کو کمانا آسان ہے، لیکن مال کو مرضیات خداوندی کے مطابق خرچ کرنا یہ بڑا مشکل ترین کام ہے۔ اس لیے جواب وہی دے سکے گا جس نے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا ہے، اور جس نے برائیوں میں مال کو خرچ کیا ہے تو وہ صحیح معنوں میں جواب نہ دے سکے گا۔ اللہ ہم سب کو حلال طریقے پر اپنے مال کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں سوال اللہ کی طرف سے یہ ہوگا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تمہیں جو اللہ نے علم عطا کیا تھا اس کے مطابق تم نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ اس کا جواب ہمیں دے دو۔ اس لیے کہ بنیادی ضروریات کا علم جس سے حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جس سے حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، رب کی منشا کا پتہ چل جائے، جنت میں جانے کے راستے کا علم ہو جائے، جہنم کے راستے پر چلنے سے بچنے کا علم ہو جائے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سوال صرف عالم صاحب سے ہوگا کہ تم نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ سوال ہوگا، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ نماز پنجگانہ فرض ہے، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ روزہ ہم پر فرض ہے، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے سود حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، الزام حرام ہے، کینہ کدورت حرام ہے، غل و غش حرام ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دینا حرام ہے۔ یہ ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا علم ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا تمہیں یہ جو علم عطا کیا گیا تھا تم نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا یا عمل نہیں کیا؟ تو جس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا ہوگا وہ آسانی سے جواب دے سکے گا اور اس کا جواب معتبر ہوگا، اور جس نے اپنے علم کے خلاف عمل کیا ہے ظاہر ہے اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 5 سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کمانے کے بارے میں، مال خرچ کرنے کے بارے میں، اور علم کے مطابق عمل کے بارے میں۔ بغیر ان سوالات کے جوابات دیے ہوئے ابن آدم قیامت کے دن آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کا قدم ٹس سے مس نہیں ہو سکتا جب تک ان سوالات کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے اور جوابات حاصل نہ کر لیے جائیں۔